الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے میں دشمن بیٹھے ہیں جو فصاحت والے ہیں، بلاغت والے ہیں، علم والے ہیں، حجتوں والے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھیں تاکہ یہ آپ کے لیے سامان ہو لڑنے کا. اس سے آپ شیاطین سے لڑیں کہ جن کے امام نے اور جن کے پیشروں نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور پھر شیخ فرماتے تھے کہ جب آپ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں گے اور جب آپ اللہ رب العالمین کی دلائل اور بینات پہ کان دھریں گے تو پھر آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا. پھر آگے فرماتے ہیں شیخ کہ موحدین میں سے ایک شخص والعامی من الموحدین یغلب الفا من علماء هؤلاء المشرکین، کہ عام موحد عالم نہیں بلکہ عام موحد وہ مشرکین کے 1000 علماء پہ غالب آئے گا. ایک موحد عامی موحد وہ 1000 مشرک علماء پہ غالب آئے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارے جند جو ہیں وہی غالب ہیں، ہماری لشکر جو ہے وہی غالب ہے. سورہ صافات آیت نمبر 173. موحد عامی کون ہے؟ موحد عامی وہ جو توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید الوہیت کو بھی مانتا ہے، توحید ربوبیت کو بھی مانتا ہے اور توحید الاسماء والصفات کو بھی مانتا ہے. یہاں یہ کہیں آپ کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنی خصائص میں اکیلا جانتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ 1000 مشرک علماء پہ غالب آئے گا، کیونکہ یہ مشرک علماء جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی توحید تو بیان کرتے ہیں، لیکن توحید یہ جو بیان کرتے ہیں یہ ناقص توحید ہے، یہ ناقص توحید ہے. کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کو صرف ربوبیت میں منفرد سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو صرف ربوبیت میں منفرد جاننا یہ ناقص توحید ہے، یہ حقیقی توحید نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے جو قتال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشرکین سے قتال کیا تو وہ مشرکین جو ہیں اس توحید کو مانتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ قتال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی توحید جو ہے وہ توحید ناقص تھی، اور اس توحید نے ان کو نفع نہیں دیا، اور نہیں اس توحید سے ان کے خون اور ان کے مال جو ہے وہ محفوظ رہے.
عامی موحد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان تینوں قسم کو مانتا ہے، یعنی توحید ربوبیہ کو بھی، توحید الوہیہ کو بھی، اور توحید الاسماء والصفات کو بھی۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ موحد، یہ عامی موحد، عام موحد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان مشرک علماء سے جو ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ شیخ آگے فرماتے ہیں فَجُنْدُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بِالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ كَمَا أَنَّهُمْ الْغَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ۔ اللہ کی فوج وہ غالب ہیں دلائل کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے، اسی طرح جیسے وہ غالب ہیں تلوار سے اور نیزوں سے، یعنی تلوار اور نیزوں کے میدان میں بھی وہ لوگوں سے آگے ہیں، وہ لوگوں پہ غالب ہیں، منکرین پہ غالب ہیں، اور اسی طرح سے حجت اور زبان میں، حجت میں، دلائل میں اور زبان میں بھی وہ کیا ہیں؟ وہ غالب ہیں۔ مؤلف رحمت اللہ علیہ یہاں پر اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو فوج ہے، یعنی اللہ کے مومن بندے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگوں سے دو طریقوں سے لڑتے ہیں۔ پہلی چیز وہ دلائل اور بیان سے لوگوں کے ساتھ جو ہے لڑتے ہیں، اور یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی منافقین کے لیے ہے، منافقین کے ساتھ ہے، یعنی حجت اور بیان کے ساتھ۔ وہ ان منافقین کے ساتھ جو مسلمانوں کی دشمنی ظاہر نہیں کرتے، جو مسلمانوں کی دشمنی ظاہر نہیں کرتے بلکہ اندر سے چھپائے رکھتے ہیں۔ زبان سے وہ کلمہ کہتے ہیں لیکن دل سے وہ نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں۔ تو یہ مومنین جو ہے منافقین سے لڑتے ہیں، ان کے پاس جو سلاح ہے، ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ دلائل ہے اور بیان ہے، اور دوسری چیز جس سے یہ لڑتے ہیں وہ سیف اور سنان سے لڑتے ہیں، تلوار اور نیزوں سے لڑتے ہیں۔ یہ لڑائی کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کی دشمنی ظاہر کرتے ہیں، اسلام کی دشمنی کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ خالص وہ کفار جو اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تلوار اور نیزوں سے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، سورۃ تحریم آیت نمبر 9۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتال کریں، آپ جہاد کریں کفار اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور ان پہ آپ جو ہے سختی کریں، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو کفار کے ساتھ جو قتال ہے وہ تلوار اور نیزوں سے، اور منافقین کے ساتھ جو ہے وہ ہے حجت اور بیان سے۔ گویا کہ یہ دونوں حکم دیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی جو فوج ہے وہی غالب ہے،
خواہ کفار کے خلاف ہو خواہ منافقین کے خلاف ہو، غلبہ جو ہے وہ انہی لوگوں کو ہوگا۔ تو گویا کہ حجت اور بیان سے جو جہاد ہوگا وہ کفار کے لیے ہوگا جو اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں، پہلے ان کو دعوت دی جائے گی، اور اگر وہ نہیں مانتے اور اسلامی حکومت ہے یا اسلامی نظام ہے، اسلامی غلبہ ہے، ان کو دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ دعوت نہیں مانتے تو ان کو جزیہ مانگا جائے گا، اور اگر وہ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو آخری جو آپشن ہے وہ ہے کہ ان کے ساتھ تلوار اور نیزو سے پھر جہاد کیا جائے گا دوسری بار۔ لیکن یہ جو نیزو سے اور تلواروں سے جہاد ہوگا یہ حجت کے قائم کرنے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ تو امت اسلامیہ پہ واجب ہے کہ وہ ہر اس سامان کے ساتھ مقابلہ کرے جو اسلام کی جانب اٹھتا ہے، اپنی مناسبت سے۔ جہاں پہ آپ کو قلم کی ضرورت ہے وہاں پہ قلم کو استعمال کریں، جہاں پہ آپ کو زبان کی ضرورت ہے وہاں زبان کو استعمال کریں، جہاں اعمال کی ضرورت ہے وہاں اعمال استعمال کریں، جہاں آپ کو نیزہ اور تلوار کی ضرورت ہے وہاں اس کو استعمال کریں، لیکن ہر چیز کے اپنے شروط ہیں اور شروط کے بغیر نہیں۔ تو جو بھی اسلام کے ساتھ جنگ کرتا ہے، فکری جنگ، زبانی جنگ، واجب ہے مسلمان پر کہ وہ ان کے بطلان کو ظاہر کیا جائے، عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے، علمی دلائل سے ان کو توڑا جائے، یہ واجب ہے مسلمانوں پر۔ اور جو لوگ اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اقتصادی اعتبار سے بھی جو جنگ کرنے والے ہیں واجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ اس ناحیے سے بھی اپنا دفاع کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو وہ اس اقتصادی جنگ میں غلبہ حاصل کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اسلام سے لڑتے ہیں، جو لوگ سامان سے لڑتے ہیں اسلام کے ساتھ، تو واجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ اسی طرح اسلحہ کے ذریعے سے ان کے خلاف مقابلہ کریں، ان کا مقابلہ کریں۔ تو گویا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں کہ فجند اللہ هم الغالبون، کہ اللہ کی جو فوج ہے، اللہ کی فوج ہی غالب ہونے والی ہے، بالحجت والسنان، حجت اور نیزے سے، حجت اور زبان سے، کما انہم الغالبون بالسیف والسنان، جیسے کہ وہ غالب ہیں نیزہ اور تلوار کے ذریعے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحِّدِ، کہ خوف جو ہے وہ اس موحد پر ہے، الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ، کہ جو راہ میں تو چلتا ہے لیکن راستہ میں چلنے کے ساتھ اس کے ساتھ سامان نہیں ہے۔ اس موحد پہ خوف ہے کہ جو سامان کے بغیر ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دشمن ہیں ان سے جو خوف ہے وہ اس موحد پر ہے جو راستے میں چل تو رہا ہے، جو دین پر چل تو رہا ہے، جو اسلام پہ چل تو رہا ہے، لیکن اس کے پاس سامان نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو خوف یہ ہے کہ اس سے کوئی جدال کرے ان مشرکین میں سے، اور اس کی حجت جو ہے وہ نہ ملنے پر یہ ہلاک ہو جائے۔ تو ضروری ہے انسان کے لیے کہ کیا ہے، اس کے پاس علم ہو، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے وہ شبہات کو ختم کرے اور وہ اپنے مقابل کو ناکام بنا دے، کیونکہ
جھگڑا کرنے والا، کیونکہ لڑنے والا اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی ضرورت اس کو جو ہے دلیل کے ثابت کرنے کی، اپنے قول کے دلیل کو ثابت کرنا. جو وہ کہہ رہا ہے اس اپنے قول کی دلیل کو ثابت کرنا، یہ پہلی چیز ہے اس پہ واجب. اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے قول کی دلیل کو ثابت کرے. دوسری چیز کہ وہ اپنے مقابل کی دلیل کا ابطال کرے، اپنے جو ہے مقابل کی دلیل کو توڑے. یہ ضروری چیزیں ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہے کیا ہے، یہ ضرورت ہے اس شخص کو جو دین پہ چلتا ہے اور جس کے خلاف دشمن جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں اور اس کو توڑنے کی کوشش جو ہے سازشیں کرتے ہیں. اور اس کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس حق کو جاننے کی معرفت ہے. اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، اس حق کو جانے جس حق پر وہ ہے، جس حق پر وہ جانے، جس حق پر وہ ہے اس کو جانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو حق معلوم ہو حق کیا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کا مقابل کن دلائل سے جو ہے سہارا لیتا ہے تاکہ وہ اس کے دلائل کو توڑ سکے. تو گویا کہ یہ جو ہے کیا ہے، یہ شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ خوف اندیشہ یہ ہے موحد پر کہ راستے میں تو چل رہا ہے لیکن موحد کے پاس سامان نہیں ہے. سامان حجت اور بیان، اور اسی طرح سے مخالف کی دلائل کو جاننا. تو گویا کہ ان کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم پہ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل فرمائی. ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، یعنی قرآن کریم ہم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. یہ قرآن جو ہے، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، کہ یہ ہر چیز کا بیان ہے، وہدا اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وبشرا اور بشارت ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے. سورۃ نحل آیت نمبر 99. تو گویا کہ ہم پہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی کتاب دی جو کتاب ہر چیز کے بیان پہ مشتمل ہے، اور جو رہنمائی ہے اور جو رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ نہ اس کے سامنے سے باطل آئے گا اور نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم و حمید کی جانب سے جو ہے نازل شدہ ہے. سورہ فصلت آیت نمبر 42. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کیا ہے، اس کتاب کو تبیان بنایا، بیان کرنے والا بنایا، ہر چیز کو، ہر اس چیز کو جس کی انسان کو ضرورت ہے اپنی معاش میں، اپنے معاد میں، دنیا میں، آخرت میں جس چیز کی ضرورت ہے یہ اس کے لیے بیان ہے. اور پھر یہ جو قرآن کریم کا تبیان ہے، قرآن کریم کا جو بیان ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی یہ دو طرح سے وضاحت کرتا ہے ہر چیز کی. وہ کوئی عربی شاعر کہتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں، لیکن لوگوں کے فہم اس قرآن کو سمجھنے سے کیا ہے، قاصر رہ گئے ہیں. تو یہ جو تبیان ہے چیزوں کا تبیان، اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہر چیز کا بیان ہے. بیان دو طرح کا ہے. پہلی کہ اللہ رب العالمین نے بیان ہی اس چیز کو بیان کیا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
سورہ مائدہ آیت نمبر 3، تم پر خود مردہ چیزوں کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پہ حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری ماسیاں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بانجیاں اور تمہاری رضائی مائیں اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری پروردہ وہ لڑکیاں جو تمہاری عورتوں کے ساتھ ان کے تمہاری گود میں ہیں، جن عورتوں کے ساتھ آپ نے تعلقات استوار کیے ہیں۔ اگر آپ نے تعلقات استوار نہیں کیے تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر۔ اور اسی طرح سے تمہاری بہو، تمہاری وہ بہو جو تمہاری سلوی بیٹے کی بیوی ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو ایک ساتھ، الا ما قد سلف، جو گزر گیا، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ والمحصنات من النساء، اسی طرح سے وہ عورتیں بھی تم پہ حرام ہیں جو عورتوں میں سے شادی شدہ ہیں، سوائے ان کے جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہاری لونڈیوں کے علاوہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ تم پہ لکھ دیا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 اور 24۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو خاص کیا کہ یہ چیزیں کیا ہے، یہ چیزیں تم پہ حرام ہے۔ گویا کہ ان چیزوں کو متعین کر کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے، حرام کیا ان چیزوں کو۔ تو یہ ایک بیان ہے قرآن کا، یہ ایک ہے تبیان لکل شیء میں، ایک تبیان یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تبیان جو ہے وہ موضع بیان کی طرف اشارہ کر کے، موضع بیان کی طرف اشارہ کر کے، یعنی اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے ہو جہاں پر کیا ہو، تبیان موجود ہے۔ مثال کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ رب العالمین نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی طرف اشارہ فرمایا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت سنت ہے، کیونکہ وہ قرآن کو واضح کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے کیا کرو، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ اہل ذکر اور یہ حکمت، یہ کیا ہے، یہ موضع بیان ہے۔ یہاں پر بیان کی جگہ ہے، یعنی ان جگہوں پہ بیان ہوگا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بیان کی تبیان کی دوسری قسم ہے۔ پہلے میں متعین تھا، اب یہاں پر صرف جگہ بتائی کہ فلاں جگہ کیا ہے، فلاں جگہ جا کے دیکھو اس بیان کو۔ تو ایک بیان کی جگہ جو ہے وہ ہے حکمت، یعنی سنت مطہرہ، اور دوسری جگہ جو ہے وہ ہے اہل ذکر۔ اگر تم کو معلوم نہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر چیز میں معرفت والوں کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی اگر ہمیں کسی چیز کی معرفت نہیں تو اس چیز کی معرفت حاصل کرنے میں ہم اہل ذکر کی طرف لوٹیں گے، رجوع کریں گے۔ یہ اہل ذکر ہے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ بعض اہل علم کے پاس ایک شخص آیا نصارہ میں سے، بعض اہل علم کے پاس ایک نصرانی آ گیا۔ جب یہ نصرانی شخص آیا تو وہ چاہتا تھا کہ قرآن کریم کے اندر تانا دے، قرآن کریم کے اندر نقص بیان کرے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآن کریم میں نقص کو ظاہر کرے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ناقص ہے۔ یہ جو شخص تھے، یہ عالم، یہ کسی ہوٹل میں تشریف فرما تھے۔ تو یہ نصرانی ہوٹل ہی میں حاضر ہوا اور یہ نصرانی کہنے لگا کہ اس کھانے کے بنانے کا طریقہ، اس کا بیان کہاں ہے قرآن میں؟ یعنی کھانا بنانے کا طریقہ جو ہے، کھانا بنانے کا طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو یہ جو عالم تھے، انہوں نے اس ہوٹل والے کو بلایا اور اس سے کہا
ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کھانا کیسے بناتے ہیں؟ تو ہوٹل والے نے پورا بیان کیا کہ ہم کھانا ایسے اور ایسے بناتے ہیں. جب وہ کہہ چکے تو یہ عالم کہنے لگے اسی طرح قرآن کریم میں واقع ہوا ہے. جیسے اس نے یہ طریقہ بیان کیا قرآن کریم میں اسی طرح سے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو نصرانی کو تعجب ہوا, وہ کہنے لگا یہ کیسے؟ تو عالم نے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں اگر تم کو علم نہ ہو. تو گویا کہ قرآن کریم نے ہمیں علم کی چابی بتا دی چیزوں کے بارے میں. علم کی چابی ہم کو قرآن کریم نے بتا دی کہ ہم اہل ذکر سے سوال کریں, اہل علم سے ہم پوچھیں. اور یہ جو ہے کیا ہے, یہ قرآن کریم کا بلا شک جو ہے کیا ہے بیان ہے. تو گویا کہ قرآن کریم کے جو بیان کے طریقے ہیں, یا تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو ہے متعین چیزوں کا ذکر کر کے ان کو بیان فرمایا, یا پھر ان چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے جہاں پر ان چیزوں کا بیان ہے. تو جیسے کہ سنت مطہرہ, اب کوئی یہ کہے کہ سنت مطہرہ کو لینے کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر, تو ہم کہیں گے یہی آیت جو ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہاں سنت ہے. تو گویا کہ یہ جو تبیان ہے یہ دو طرح کا ہوا, ایک تبیان متعینہ چیزوں کے ذریعے سے, اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, وہ مواضع بیان, یعنی ان جگہوں کے بیان سے جن جگہوں میں کیا ہوگا, جن جگہوں میں اس کا ذکر ہوگا. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ قرآن کا جو بیان ہے یہ عظیم ترین نعمت ہے اللہ رب العالمین کی, اور قرآن کریم میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں, ہم قرآن کریم کی طرف توجہ دیں, ہم دلائل کو جانیں, ہم دلائل کو پڑھیں, ہم دلائل کو سمجھیں, اور پھر ہم اپنے مخالفین کے دلائل کو بھی جانیں, اپنے مخالفین کے دلائل کو بھی ہم جانیں. کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تَعَالَى عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ, اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنی کتاب کا فضل فرمایا. ایسی کتاب اللہ رب العالمین نے ہم کو دی جو کتاب تبیان ہے ہر چیز کے لیے, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَا يَأْتِي صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجَّةٍ, فَلَا يَأْتِي صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجَّةٍ, کہ کوئی بھی باطل پرست کوئی دلیل لے کے نہیں آئے گا, إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مَا يَنْقُضُهَا, مگر قرآن کریم کے اندر وہ دلیل موجود ہے جو اس کی دلیل کو توڑے گی. یعنی قرآن کریم کے اندر ایسی دلیل موجود ہے جو اس کی حجت کو پاش کر دے گی. وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا, اور اس کا باطل ہونا واضح کرے گی. کما قال تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, کہ یہ لوگ آپ کے پاس کسی مثال کو لے کے نہیں آئیں گے, إِلَّا جِئْنَاكَ, مگر ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے بالحق, حق کو, وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور اس سے بہترین تفسیر. سورہ فرقان آیت نمبر 33. کوئی بھی باطل پرست اپنے باطل پر کوئی حجت لے کے آئے گا, جو بھی حجت لے کے آئے گا, تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے وہ دلیل جو اس کی اس باطل حجت کو رد کرے,
جو اس کی اس باطل حجت کو تردید کرے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر صاحب باطل نے اپنے باطل کے لیے قرآن و سنت کی صحیح دلائل سے استدلال کیا ہے، تو یہ دلیل جو ہے یہ اس کے خلاف دلیل ہوگی۔ اگر کوئی صاحب باطل پرست اپنے باطل پر قرآن کی دلیل لاتا ہے، سنت کی دلیل لاتا ہے، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ دلیل جو ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے موافق نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درء تعارض النقل والعقل کے مقدمے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہ ما من صاحب بدعت و باطل، کہ کوئی بھی بدعتی ایسا نہیں، کوئی بھی باطل پرست ایسا نہیں، یحتج لباطلہ بشیء من الکتاب، جو قرآن کی کسی چیز سے اپنی باطل پر احتجاج کرتا ہے، دلیل لیتا ہے، او من السنت الصحیحہ، یا سنت صحیحہ سے دلیل لیتا ہے، الا کان ذلک الدلیل دلیلا علیہ، مگر یہ دلیل اس کے خلاف دلیل ہوگی، ولیس دلیلا لہ، یہ اس کی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو گویا کہ صاحب باطل پرست جب بھی کوئی دلیل لائے گا تو قرآن کریم کے اندر اس کی دلیل کا توڑ موجود ہے جو اس کے بطلان کو ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ قال بعض المفسرین، بعض مفسرین کہتے ہیں هذه الآیۃ عامۃ، کہ یہ آیت کریمہ عام ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ سورہ فرقان کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عام ہے فی کل حجہ، ہر اس دلیل کے بارے میں، یأتی بہا اہل الباطل، جو اہل باطل پیش کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ جواباً لِكَلَامٍ احتج به المشركون فی زماننا علینا۔ پہلے انہوں نے مقدمہ باندھا کہ اہل باطل کوئی بھی دلیل لے کے جب آئیں گے تو قرآن کریم کے اندر اس دلیل کا توڑ موجود ہے، اس کا رد موجود ہے۔ پھر انہوں نے اس کی کچھ مثالیں دی۔ فرماتے ہیں میں کچھ چیزوں کا آپ سے ذکر کروں گا کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے، یہ بطور جواب کے ذکر فرمایا، اور جواب جو ہے کن کو ہے؟ جواب ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس کلام کے لیے کا جواب ہے جس سے ہمارے زمانے کے مشرکین نے استدلال کیا۔ ہمارے زمانے کے مشرکین نے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے سے جن لوگوں نے جو ہے مشرکین میں سے جن لوگوں نے احتجاج کیا، دلیل لی قرآن سے، تو اس کے دلیل میں جو ہے کیا ہے، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اس کا جو ہے کیا ہے بیان فرما دیا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ موحد جو آدمی ہے اس کی دلیل زیادہ صحیح ہوگی، اس کی دلیل زیادہ واضح ہوگی، غیر موحد کی دلیل واضح نہیں ہوگی، غیر موحد کی دلیل صحیح نہیں ہوگی، چاہے اس کے اندر فصاحت ہو، چاہے اس کے اندر بیان ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ جو بھی وہ مثال لے کے آئیں گے جس مثال سے آپ کے ساتھ لڑنا چاہیں گے اور جس سے وہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا چاہیں گے، تو ہم حق لے کے آپ کے پاس آئیں گے اور بہترین تفسیر لے کے آئیں گے۔ اسی لیے آپ پائیں گے قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے بطور جواب کے بیان فرمائی ہیں، یہ ان مشرکین کے سوالوں کا جواب ہے، اور ان مشرکین کے علاوہ ہر اس شخص کے سوال کا جواب ہے جو قرآن سے باطل پر دلیل لے، یا جو ہے سنت مطہرہ سے قرآن پہ جو ہے اپنے باطل پہ دلیل لے۔ حق جو ہے وہ ہر کسی کے لیے واضح ہوگا،
البتہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو ہے توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، کسی کے ساتھ مجادلہ کرے، کسی کے ساتھ مخاصمہ کرے، الا پہلے واجب ہے اس پر کہ وہ ان کی دلیل کو جانے، وہ ان کی اس دلیل کو ختم کرنے کے لیے، اس دلیل کا رد کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو، اور اس کا جواب دینے کے لیے وہ تیار ہو. کیونکہ اگر وہ بغیر بصیرت کے داخل ہوگا، اگر وہ بغیر جو ہے حجت کے جو ہے کیا ہوگا داخل ہوگا بحث میں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انجام اس کے برخلاف ہوگا، کایا پلٹ جائے گی اور یہ جو ہے ناکام ہوگا. اسی طرح جیسے میدان جنگ کے اندر آدمی سامان کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو تب وہ جا کے کامیاب ہوتا ہے، اسی طرح اگر دلائل کے باب میں، اگر حجت کے باب میں، اگر بیان کے باب میں، اگر مجادلہ کے باب میں کوئی کسی سے جدال کرتا ہے، کوئی کسی سے خصام کرتا ہے، کوئی کسی سے بحث کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ دلائل سے لیس ہو اور پھر وہ ان کی دلائل کو بھی جانتا ہو. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، وہ اپنی کتاب کے اندر ہر اس حجت کو بیان کریں گے جو مشرکین نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے کیا ہے دلیل لائی تھی، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا رد کیا تھا، قرآنی دلائل، حدیث کی دلائل، اور ان شبہات کا کیا کریں گے، ان شبہات کا دفاع کریں گے، ان شبہات کو دور کریں گے. کیونکہ در حقیقت یہ کیا ہے، یہ دلائل نہیں ہے، در حقیقت یہ حجت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تشبیہ ہے اور تلبیس ہے. تو شیخ رحمہ اللہ جو ہے کچھ دلائل کا یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں جو وہ اپنے زمانے کے مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے حجت لی، انہوں نے ان دلائل سے جو ہے کیا ہے، ان سے دلیل کی اور جو ہے میری مخالفت کی. شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے آغاز جو فرماتے ہیں فنقول، پس ہم کہیں گے جواب اہل الباطل بطریقین، کہ اہل باطل کا جو جواب ہے وہ دو طریقے سے ہوگا. اہل باطل کا جو جواب ہوگا وہ دو طریقے سے ہوگا. اہل باطل کا جواب دو طریقوں سے ہوگا، مجمل و مفصل. ایک مجمل ہے اور ایک مفصل ہے. پھر یہ ان دونوں طریقوں کو جو ہے بیان کریں گے، مجمل کیا ہے اور مفصل کیا ہے، یہ جو ہے یہ بیان کریں گے اگلے صفحات میں. لیکن آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.